السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت خاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، قربانی کی عید جب بھی آتی ہے تو ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے قربانی دیتے ہیں۔ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اور آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جو ایک عمل ہے تجدید عہد کا، سنت کا، اسلام کا، قربانی کا، اس میں علماء کرام کیا کہتے ہیں، وہی فلسفہ حیات جو ہے قربانی کا، وہی سامنے آپ کے پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے مختلف علماء کرام سے بات کروں گا، ذاکرین سے بات کروں گا، اور وہ علم جو ہے، وہ فلسفہ جو ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آئیے ناظرین، میرے ساتھ چلیے اور ان علماء کی قربانی کے فلسفہ حیات کے حوالے سے بات چیت سنیے۔ آئیے چلتے ہیں۔ حضرت انبیاء، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت اسماعیل تک اور آج تک ہم اسی قربانی کی اس ریت کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ یہ سنت ہے، حضور کا فرمان ہے، اور آج بھی قربانی کی یہ رسم پورے جوش و خروش اور ایمانی جذبے کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید اعجاز حسین موسوی صاحب۔ ہم عید کی قربانی کی جب بات کرتے ہیں، افادیت کی بات کرتے ہیں، اہمیت کی بات کرتے ہیں، تو سر ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عید اصل میں عود سے ہے، پلٹ کے آنا، پلٹ جانا۔ انسان جیسے ہمارے کہاوت میں ہے کہ گھر سے بھول کے واپس چلے جائے اور شام کو پلٹ آئے تو پھر اسے بھولا نہیں کہتے ہیں، اسی طرح عید بھی اسی کا نام ہے۔ عید جب انسان بھٹک کے دوسرے راستوں میں جا کر اپنی اصلی انسانیت پہ آ جاتا ہے، اسے عید کہتے ہیں۔ عید قربان حضرت ابراہیم کے دور سے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم کے دور سے یہ سنت ابراہیمی کے نام سے کہلانے لگا۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، خداوند عالم کا یہ لطف و احسان تھا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی تو انسانیت پہ واجب ہو جاتا اپنے بیٹوں کو قربان کر دینا۔ خدا کا یہ لطف و کرم ہے کہ خداوند عالم نے حضرت اسماعیل کی قربانی ہونے نہیں دی، اور اس کے بدلے میں خداوند عالم نے دمبا بھیج دیا، جس کی وجہ سے اس کو ذبح کیا، اور قربانی کا رسم اور سنت ابراہیمی کے نام سے قربانی ہونا شروع ہوا، اور آج تک تمام معصومین، انبیاء، رسول حضرت ابراہیم کے بعد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آج تک یہ حضرت ابراہیم کی سنت کے نام سے ایک شریعت بن گئی ہے، سنت ابراہیمی بن گئی کہ وہاں سے قربانی کا شروع ہو گیا۔ اور یہ ہم نے اس یاد میں ہے حضرت ابراہیم، اس وقت جب حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی تو حضرت ابراہیم خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا بچ گیا ہے، میرے بیٹے کی گردن پہ چھری نہیں چلی ہے۔ حضرت ابراہیم خوش نہیں ہوا، بلکہ خداوند عالم کی درگاہ میں عرض کرتا ہے کہ پاک پروردگارا، میری اس قربانی میں کوئی کمی تو نہیں تھی جو تو نے قبول نہیں کیا، اس میں کوئی کمی تو نہیں تھی؟ تو خداوند عالم کی طرف سے جواب آئے کہ ابراہیم، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہو اس کی قربانی کرنی ہے۔ عرض کی کہ پاک پروردگارا، میرے دونوں بیٹے عزیز ہیں، لیکن اس کے ساتھ انسیت تھوڑی سی زیادہ ہے، اس لیے میں نے حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو نہیں کیا، حضرت اسماعیل کو میں نے قربان کیا۔ اب جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، جو نہیں کر سکتے ہیں، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ اگر قرضہ آسانی سے واپس کر سکتا ہو، قرضہ لے کے کرے۔ جو قرضہ بھی نہیں لے سکتا ہو، خدا وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اسے نہ دمبے کی گوشت کی ضرورت ہے، نہ دمبے کے خون کی ضرورت ہے، اسے تمہارے اس جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے۔ جب آپ قربانی نہیں کر سکتے تو دل میں تمنا رکھیں کہ کاش میرے پاس بھی گنجائش ہوتی تو خدا کے راہ میں یہ قربانی کرتا، خدا بند عالم وہی اجر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ چلو وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس 10 دنوں میں یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک 2 رکعت نماز ہے، دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، اور اس کے بعد وواعدنا موسیٰ 30 وہ والی آیت ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ خداوند عالم جو حجاج ہیں ان کو جتنا ثواب ملتا ہے، جس میں قربانی بھی ہے، جس میں مینا بھی ہے، جس میں عرفات بھی ہے، جس میں مکہ بھی ہے، جس میں مدینہ بھی ہے، سب جا کے حجاج جو کرتے ہیں وہ تمام اجر آپ کو عطا کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ صرف ایک مومن کے لیے، ایک مسلمانوں کے لیے دل میں ایک اچھی سی
سوچ رکھیں کہ آج کے دن کے لیے خدا کی خوشنودی کے لیے میں اس مسلمان بھائی کے کام آؤں گا، یہی سوچ رکھیں، خدا بند عالم آپ کو وہی اجر عطا کر دے گا۔ علامہ نور حسین حدیث پہ، فقہ پہ اور اسلامی اصولوں پہ اور خاص طور پہ قربانی کا جو ہمارا فلسفہ ہے، جو ہمارا تجدید ہے، سنت ابراہیمی ہے، اس پہ بڑی مضبوط گرفت رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، ہم اس کو سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، اس قربانی کے جذبے کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، اس پہ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ جب ہم قربانی کی حقیقت پر غور کرتے ہیں تو یہی سوال صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف حجاج کے لیے یہ عمل نہیں ہے اشوانی صاحب، حجاج کے لیے تو جو حج قران اور تمتع کرتے ہیں ان کے لیے ہے، جو حج افراد صرف حج کرتے ہیں ان کے لیے حج کی وجہ سے قربانی نہیں ہے۔ قرآن میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، یہ صاحب نصاب پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کل فی کل عام علی کل اہل بیت اضحیہ، ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سال رہے، حج ایک دفعہ کیا، 10 سال بلا ناغہ حضور قربانی کرتے تھے۔ لہذا جو صاحب نصاب مسلمان ہیں ان پر قربانی لازم ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو واجب کے چھوڑ دینے کے وہ گناہگار قرار پائیں گے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 10، 11، 12 ذی الحج کو یہ قربانی کر کے یہ نیت کریں کہ حضور حضرت ابراہیم کی سنت اور حضور پاک کی یہ سنت ہم ادا کریں، اور سنت سے مراد طریقہ ہے، لیکن یہ عمل سنت سے اوپر درجے کا جو فرض کے بعد اور سنت سے بڑا واجب ہونے کی حیثیت ہے، اس کی شرعی حیثیت کہ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب قرار پائیں گے۔ لہذا ہر صاحب نصاب مسلمان کو قربانی کرنی چاہیے۔ ناظرین، کامران تبسم نوری صاحب، قربانی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی قربانی کو ہم لے کے آگے سنت ابراہیمی کو آگے چلاتے ہیں۔ آج پھر ہم قربانی کر رہے ہیں، تجدید عہد کر رہے ہیں، اہمیت اور افادیت پہ کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے۔ ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ رب العزت کو کیا خون کی ضرورت ہے، کیا ہڈیوں کی ضرورت ہے، کیا گوشت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اگر آپ مناسک حج کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر کسی نہ کسی محبوب کی ادا کو مناسک حج بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ نے بڑی دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی برگاہ سے حاصل کیا، اور بار بار خواب میں آ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی سب سے جو پیاری چیز ہے اس کو میری راہ میں قربان کرو۔ پھر اپنے بیٹے سے مشورہ ہوا کہ مجھے یہ خواب آ رہا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میرے سب سے پیارے لاڈلے تم ہو، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں۔ اور پھر حضرت اسماعیل رضامند ہوتے ہیں، وہ جا کے لیٹ جاتے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کیا ہی خوبصورت نظام رکھا ہے کہ وہاں سے حکم ہوا جبریل امین جاؤ جنت سے مینڈا لو اور اسماعیل کی جگہ لٹا دو۔ میں اپنے خلیل کی صدا پہ خوش ہو گیا۔ آج یہ قربانی ہمیں درس کیا دے رہی ہے؟ ہمیں مال سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اپنا مال میری راہ میں پیش کرو، میں اس سے کئی گنا تمہیں خوبصورت انداز سے ادا کروں گا۔ اللہ رب العزت کو اخلاص کی ضرورت ہے کہ تمام جو بھی معاملات ہیں اس کو چھوڑ دو، میری بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہم نے جب سے رب کے ساتھ رابطہ توڑا ہے اس کے بعد ہمارے اوپر پریشانیاں مسلط ہو گئی۔ اس وقت ہر وقت ہم ٹینشن میں ہیں، ہر وقت ہم پریشانی میں ہیں۔ آج ہم یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد تابعدار نہیں ہے، ہمارے احباب وفادار نہیں ہیں۔ ہم رب سے وفاداری کر رہے ہیں۔ جس وقت رب کے خزانے سے ہم مانگیں گے پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے میں ہم پہ انشاءاللہ اپنا انعام و اکرام فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بس ایک رسمن، اس پہ بھی کوئی حکم ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اچھا جانور کرے، 3 حصے کرے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر ہم کس کس کرم کا شکر ادا کریں کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھیں ان کی چوکاٹوں پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پہ کرم کیا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ
लाखों करोड़ों गुनाह होते हैं, लेकिन किसी की पेशानी पे नहीं लिखा जाता, किसी के दरवाजे की चौखट पे नहीं लिखा जाता। अगर हमें सुन्नत इब्राहिमी हमें उस तरह की आजमाइश में नहीं डाला जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खलील को डाला, अगर हमें उस आजमाइश में डाला जाता तो यकीनी तौर पे हम नाकिस हैं, हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते थे। मामलात ये हैं कि आज हमने अगर अपने ज़ात के लिए चीज़ लेनी है, मैंने अब मोबाइल ख़रीदना है तो मेरी ख्वाहिश होगी मैं सबसे अच्छा मोबाइल ख़रीदूँ, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मेरी ख्वाहिश होगी मैं सबसे अच्छी गाड़ी, जो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है, मैं वो लूँ। लेकिन जब रब की बारगाह में बारी आती है फिर हम वहाँ पे कंजूसी करते हैं। रब ताला हमें बिन मांगे अता करता है, अपने लिए हम मांगते हैं तो करोड़ों मांगते हैं। जब उसकी बारगाह में देने की बात आती है फिर हम जेब से कोई 10 रुपए वाला फटा हुआ नोट निकालते हैं, उसकी राह में दे देते हैं, फिर भी वो कबूल करता है, फिर भी वो हमें अता करता है। अगर हमारे अमाल को देखे, अगर हमारे हमारे मामलात को देखे, फिर यकीनी तौर पे हम पे दुनिया तंग हो जाए। लेकिन ये मालिक का करम है, वो ये बार बार मौका देता है कि इंसान अपनी इस्लाह करे, मेरी तरफ लौट आए। अल्लाह और उसके रसूल से जिस वक्त आपका राब्ता हो जाता है, मजबूत राब्ता हो जाता है, फिर यकीनी तौर पर इनाम व इकराम की बारिशें होंगी। और जो लोग यहाँ से बुखल से काम लेते हैं कि हम बस अल्लाह कबूल फरमाए, अगर कभी ऐसा भी लेना कि आपने छोटी गाड़ी ली और कहें कि मैंने कबूल कर ली, हम वो कबूल नहीं करते, लेकिन हम जैसे भी नातवा जानवर लें उसको हम कहते हैं कि अल्लाह कबूल कर ले। नूरी साहब, ये जो गुरबा होंगे, मसाकीन होंगे, इनका हिस्सा है हमारे पास कुर्बानी में। मैं अगर बहुत नरम से नरम लफ्जों में भी कहूँ तो कुछ लोग उस सारे हिस्से को, माँ बहन के हिस्से को, मसाकीन के हिस्से को अगर फ्रिज में बंद कर देते हैं तो इस्लामी रूह से हम सोचें, रूहानियत के हवाले से सोचें तो क्या है उनका? अगर हम अपनी तालीमात के ऊपर अमल करें तो मैं एक रवायत बयान करता हूँ कि मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा घर में 2 दिन से फाके में 1 दिन से फाका है, और एक साइल आता है और चौखट पे सदा देता है कि ए रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आप वालिदा मोहतरमा के पास तशरीफ फरमा है। मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा एक रोटी अपने लिए बचा के, बाकी सब खा चुके, एक रोटी बचा के रखी है, कहते हैं जाके उसको दे आओ। वो कहते हैं कि अम्मी जान आप भी तो भूखी हैं, आप ऐसा करें कि आधी रोटी आप खा लें, आधी उसको दे देते हैं। तो आपने फरमाया क्या तूने सुना नहीं कि उसने कहा कि रसूलुल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तो जाओ ये उसको दे आओ, वो 2 दिन से भूखा है, मैं 1 दिन से भूखी हूँ, मैं 1 दिन और गुजारा कर सकती हूँ। अगर हम अपने असलाफ को देखें, अपनी तरबियत को देखें, फिर फ्रिज में कोई ना रखे, फिर वो अपने बसात से बढ़ के गुरबा में तकसीम करें। ये ईद उल अज़हा बेसिकली चीज क्या है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ज़ियाफत है। अभी आप ये देखें कि पूरे एक दिन के अंदर हजारों जानवर कुर्बान होते हैं, हर गरीब के घर में गोश्त पहुंचता है, वो खा लेता है, पूरा साल शायद उसे नसीब ना हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक दिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोजा रखने से मना फरमाया कि अल्लाह की तरफ से ज़ियाफत का दिन है। तो उसमें हम अगर ये करेंगे कि ये चाँप जो है हम अगले हफ्ते के लिए रख लेंगे, ये जो लेग पीस है ये हम अगले हफ्ते रख लेंगे, फलां दोस्त की दावत है, तो ये यकीनी तौर पे हम अपने आप के साथ ज्यादती करेंगे। हमें गुरबा की तरफ, यतीमों की तरफ देखना चाहिए कि वो उनके घर के अंदर भी जाए गोश्त, और वो भी ईद वाले दिन खुशी का इजहार कर सके। कुर्बानी की ईद जब भी आती है हमारे पास वो तजदीद अहद होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आगे लेके हम चलते हैं, और इसी तजदीद अहद को जब हम आगे बढ़ाते हैं, उलमा से बात करते हैं, हम मुख्तलिफ खानगाहों के रूहानी क़ियादत से बात करते हैं और प्रोफेसर से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर लाल मस्त साहब। प्रोफेसर साहब, हम ईद की अफादियत पे बात करें, कुर्बानी की तारीख पे बात कर रहे हैं, रूहानियत पे बात कर रहे हैं, इस फलसफे को आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं, इसकी तारीखी अहमियत, अफादियत क्या कहेंगे? देखिए, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को इस तरह ज़बह कर रहा हूँ। तो जो नबी की ख्वाब होती है वो हकीकत में वही होती है, और नबी की ख्वाब आम लोगों की ख्वाब नहीं होती। जब नबी को ख्वाब में कोई चीज़ बताई जाए तो इसका मतलब है नबी ने वो काम करना है। जब आपने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को जो है वो ज़बह कर रहा हूँ, तो आपने अपने बेटे से कहा कि मैंने ये ख्वाब देखी है, कुर्बानी दे रहा हूँ, कुर्बानी का हुक्म जी, कुर्बानी का हुक्म दे रहा हूँ। तो जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो बेटा भी, जो नबी का बेटा भी नबी था, उन्होंने कहा कि या बती इफ़ाल, क्या मेरे बेटे, ए मेरे बाप, आप को जो हुक्म हुआ है वो काम करें।
آپ نے اپنے بیٹے کو وہ لے گئے، آپ نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اپنی کریمانہ انداز میں ان کی جگہ ایک جانور بھیجا جس کو ذبح کیا گیا، اور یہ ایک سلسلہ چلا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنت کی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور قربانی کا ایک سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہا، اور اس کی اہمیت، افادیت اور اس کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ، حتیٰ کہ جب قرآن کی نص قطعی سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قربانی کے حوالے سے ثابت ہیں۔ فرمایا کہ ان صلاتی نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، روزہ، قربانی، حج، ہر چیز جو ہے یہ میری اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں جو کچھ ہے قرآن پاک میں لا رہے بفی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شک کرے گا دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ یعنی ہم عید قربان کے جو 3 دن ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم وہ قربانی کریں گے، صدقہ نہیں کر سکتے۔ اس قربانی کا عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ماشاءاللہ جی، دیکھیں یہ قربانی کے حوالے سے جو عام آدمی ہے، سب سے پہلے تو اس کے 2 بڑے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ جو ہے وہ جسمانی ہے اور ایک فائدہ روحانی ہے۔ ایک فائدہ آپ کو دنیا میں ہے اور ایک فائدہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ غربا، مساکین جنہیں پورا سال یہ گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ جب عید قربان آتی ہے تو وہ غربا، مساکین، یتاما جن کو جو ہے یہ گوشت مہیا کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں، اس گوشت سے انرجی حاصل کرتے ہیں، ان کے جسم کو تقویت ملتی ہے۔ یہ تو ایک جو ہے ظاہری فائدہ ہے۔ ایک جو روحانی فائدہ ہے انسان کا، کہ اللہ رب العزت جیسے انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے جو ہے جانور کا پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو آخرت میں ہمیں کام آئے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے تحت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جانور جو قربان کیا جاتا ہے اس جانور کے ہر بال کے صدقے ایک نیکی ملتی ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پیرزادہ اسد حسنین چشتی صاحب۔ پیرزادہ صاحب، ہم عید قربان جو ہر سال ہم مناتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں، اس کی اہمیت، افادیت پہ روشنی ڈالیے گا۔ قربانی کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں تو کچھ یوں اس کی تاریخ ہے کہ کسی حلال جانور کو رب تعالیٰ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا، رب تعالیٰ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا اس وقت سے مشروع ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب دنیا آباد ہوئی آپ کے دونوں بیٹوں نے قربانی کا آغاز کیا۔ وہ قربانی کچھ یوں تھی کہ حابیل نے ایک مینڈا ذبح کیا اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ بطور صدقہ پیش کر دیا۔ تو حضرت وہ اللہ نے جو حابیل کی قربانی تھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو نامنظور قرار دے دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ وہ ادھر قربانی کرتا ہے، ادھر اس کی خالص نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، اس کی نیت کو، اس کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ بظاہر وہ انسانوں میں اٹھ بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تقوی کتنا ہے، یہ کس راستے پہ گامزن ہے۔ آیا کہ یہ ابھی اس کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی، ابھی اسے نہیں پتا کہ اس نے مرنا کب ہے، لیکن یہ اس راہ پہ آنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ بھی اہدنا الصراط المستقیم والا ہی راستہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، خوش قسمت ہیں وہ لوگ
جو نبی کی سنت کو پورا کر سکتے ہیں یا ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ نبی کی سنت کو پورا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی جب قربانی دینے کے لیے کوشش کی تو اللہ نے پھر ان کی قربانی کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی رسم کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسی عقیدت کے ساتھ۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، عید قربان یہ بہت بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر نبی کی سنت کے مطابق قربانی کا موقع مل رہا ہے۔ اہمیت اور افادیت کیا ہے عید قربان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یہ اس عظیم رسول کی یادگار ہے جسے ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کا شرف جو ہے وہ پورے انبیاء اور رسل میں جو ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہے۔ کیوں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے مفسرین نے کہا کہ لِأَنَّ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النِّيرَانِ وَمَالُهُ إِلَى الضَّيْفَانِ وَوَلَدُهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ کے اللہ کے لیے سپرد کر دیا، اپنے مال کو اللہ کے مہمانوں پر خرچ کیا، اور اپنے بیٹے کی جو ہے وہ قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد جس کو بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا ہو اور پھر دعائیں مانگ مانگ کر جو ہے وہ عطا کیا ہو، اللہ نے پھر اس کی قربانی مانگ لی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا کہ مولا اتنی مدتوں کے بعد تو نے عطا کیا اور اتنی دعاؤں کے بعد عطا کیا تو پھر تو دوبارہ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ بالکل سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور جب بیٹے کو بتایا تو انہوں نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور یہی فلسفہ ہے کہ خود اپنے طور پر جو ہے وہ اس قربانی کو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا حصہ بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے ہیں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، مساکین غرباء میں، سب میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو ایک سوشل لائف کا جو تصور ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن مجید ہمیں ایک سوشل لائف گزارنے کا اور ایک دوسرے کے لیے ڈیووشن پیدا کرنے کا، ترجیح پیدا کرنے کا جو ہے وہ بڑا حکم دیتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں قربانی جو ہے اسی ڈیووشن کو اور اسی عظمت کو ہمیں یاد دلاتی ہے۔ ناظرین، آپ علماء کرام کی بات چیت سن رہے تھے، ان کی ہدایات اور قربانی کا وہ فلسفہ، شہادت اور قربانی کی وہ روایات جو ہمارے اسلاف کا روشن چہرہ ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے، خوبصورت اور عزیز بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دیتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ دیکھا، اور اس کی گواہی دی قرآن پاک نے۔ ہم نے کربلا کے میدان میں حضرت امام عالی مقام کی قربانی دیکھی، اور یہ قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہم ہر عید قربان پہ خوبصورت جانور کی قربانی دے کر اس قربانی کی تجدید عہد کرتے ہیں، اور یہی اسلام کا فلسفہ ہے کہ اس قربانی کے سلسلے کو جاری رکھا جائے، کیونکہ جب تک آپ قربانی دیتے رہیں گے اسلام کو دوام حاصل ہوگا، اور پھر انسانیت کی بقا کی بھی بات ہوگی۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز۔ آئیے ناظرین، آج اپنی آواز اسی آواز میں شامل کریں اور قربانی کے جذبے کو زندہ رکھیں، اور قربانی کے ساتھ ساتھ ان غرباء، مساکین اور غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں جو آپ کی قربانی کے منتظر ہیں، اور وہ چیز جو ان کا حصہ ہے ان تک پہنچے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد